السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ہمارا نور الایضاح کا درس چل رہا تھا، جس میں مقدمۃ الکتاب کی کچھ عبارتیں بچی ہوئی تھی۔ آج ہم اس کا ترجمہ اور اس کی ترکیب پڑھیں گے۔ عبارت تھی: فاستعنت باللہ تعالی واجبتہ طالبا للثواب ولا اذکر الا ما جزم بصحته اہل الترجیح من غیر اطناب وسمیتہ نور الایضاح ونجاۃ الارواح واللہ اسأل ان ينفع به عبادہ ویدیم به الافادۃ۔ اس کا پہلے ہم ترجمہ کریں گے۔ فاستعنت باللہ تعالی، تو میں نے اللہ تعالی سے مدد مانگی۔ فاستعنت باللہ تعالی، تو میں نے اللہ تعالی سے مدد مانگی۔ وَأَجَبْتُهُ طَالِبًا لِلثَّوَابِ، اور میں نے ان کی گزارش کو قبول کیا، ان دوستوں کی گزارش کو میں نے قبول کیا، طالباً للثواب، اس حال میں کہ میں ثواب کا طلبگار ہوں۔ ولا اذکر الا ما جزم بصحته اہل الترجیح من غیر اطناب، اور میں ذکر نہیں کروں گا مگر وہ مسائل جن کی صحت کا اہل ترجیح نے یقین کیا بغیر اطناب کے، یعنی انہیں بغیر اطناب کے ذکر کروں گا۔ وسمیتہ نور الایضاح ونجاۃ الارواح، اور میں نے اس کتاب کا نام نور الایضاح ونجاۃ الارواح رکھا۔ واللہ اسأل ان ينفع به عبادہ، اور میں اللہ ہی سے سوال کرتا ہوں یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے اس کتاب کے ذریعے اپنے بندوں کو نفع دے، ویدیم بہ الافادۃ، اور اس کتاب کے ذریعے افادے کو ہمیشہ رکھے۔ تو یہ اس کا ترجمہ ہوگا۔ اب ہم اس کی ترکیب کی طرف چلتے ہیں۔ فاستعنت باللہ تعالی، اس فاستعنتوں میں یا تو فا نتیجیہ ہے یا تو پھر فا کو جزائیہ مانیں۔ اگر ہم فا کو جزائیہ مانیں تو ایسی صورت میں یہاں پر شرط مقدر ہوگی۔ شرط یہ ہوگی: اذا التمس منی بعض الاخلاء، اذا التمس منی بعض الاخلاء، تو اذا التمس منی بعض الاخلاء یہ شرط بن جائے گا، اور فاستعنت باللہ تعالی یہ جزا بن جائے گا۔ تو آپ جس طریقے سے کرنا چاہیں تو ہم یہاں پر فا کو جو ہے نتیجیہ کہیں گے، تو نتیجہ یہ نکلا، جب انہوں نے گزارش کی تو نتیجہ یہ نکلا۔ فاستعنت باللہ تعالی، تو میں نے اللہ تبارک و تعالی سے مدد مانگی۔ استعان تو فعل ماضی معروف اسباب استفعال، یہ اس میں سین اور تا یہ جو ہیں طلب کے لیے آتے ہیں۔ اس میں جو ہے تو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، استعان تو فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں تو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، با حرف جار اللہ کلمہ جلالت ذو الحال، تعالی حال بنے گا۔ تو ہم اسے ذو الحال کیوں بنا رہے ہیں؟ تو قاعدہ یہ ہے کہ معرفہ کے بعد اگر جملہ آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں جملہ کو حال بناتے ہیں اور اس معرفہ کو ذو الحال بناتے ہیں۔ قاعدہ یہ سمجھتے چلیں کہ جہاں پر بھی لفظ اللہ کلمہ جلالت کے بعد تعالی آ جائے تو وہاں پر لفظ جلالت کو، کلمہ جلالت کو ذو الحال بناتے ہیں اور تعالی کو حال، اور وہ ضمیر جو کلمہ جلالت کی طرف لوٹ رہی ہو اگر وہ آ جائے تو اس کو بھی ذو الحال بناتے ہیں۔ جیسے کہ شرح و میات عامل وغیرہ میں مثالیں کثیر موجود ہیں۔ نحو قولہ تعالی، تو اس میں قولہ میں ہی ضمیر کو ہم ذو الحال بناتے ہیں اور تعالی کو جملہ فعلیہ کر کے حال بنا دیتے ہیں۔ پھر ایک سوال یہ پیدا ہوگا یہاں پر کہ تعالی تو یہ فعل ماضی مثبت معروف ہے، اور فعل ماضی مثبت معروف کے حال بننے کے لیے یہ ہے، صحیح یہ ہے کہ اس پر قد داخل ہو۔ قد داخل ہو تو یہاں پر قد تو داخل ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب فعل ماضی مثبت پر قد کا داخل ہونا ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ ماضی کہتے ہیں گزرے ہوئے زمانے کو اور حال کہتے ہیں موجودہ کو۔ تو ماضی کو موجودہ زمانے میں لانے کے لیے، اسے قریب کرنے کے لیے قد کو داخل کیا جاتا ہے۔ یہ قد جو ہے ماضی کو حال کے قریب کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر ہم کہیں گے کہ قد مقدر ہے۔ کیا ہے؟ قد مقدر ہے۔
تو با حرف جار اللہ کلمہ جلالت ذوالحال تعالی یا تعالی باب تفاعل سے ہے تعالین۔ اب فعل اپنے فاعل، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، تعالی فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اللہ کلمہ جلالت سے حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر با جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا استعنت فعل کے، استعنت فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ لفظاً خبریہ معناً انشائیہ ہوا۔ وَأَجَبْتُهُ طَالِبًا لِلثَّوَابِ، اس میں واو حرف عطف ہے، اجبتہ طالباً للثواب کا عطف ہے استعنت باللہ تعالی پر۔ اجبتو فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں تو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، ہو ضمیر مفعول بھی۔ یہاں پر ایک قاعدہ یہ سمجھتے چلیں کہ جب فعل متعدی ہو اور اس کا فاعل اور مفعول بھی ذکر کر دیا جائے، یا فعل لازم ہو اس کا اور اس کا فاعل ذکر کر دیا جائے اور اس کے بعد صیغہ صفت آ جائے، تو اکثر طور پر وہ جو ہے ذوالحال بنتا ہے صیغہ صفت۔ تو یہاں پر جو ہے یہ طالباً حال بنے گا اجبتہ میں تو ضمیر سے، جیسے قرآن مقدس میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا، تو ارسل فعل آ گیا، نا ضمیر بھی فاعل آ گئی اور کاف ضمیر مفعول بھی آ گیا اور اس کے بعد شاہدہ آیا، تو شاہدہ یہ ذوالحال بندہ ہے۔ تو یہاں پر بھی ویسے ہی ہے، تو ترکیب ہوگی اجب تو فعل ماضی معروف تو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، ہو ضمیر مفعول بھی، تو ضمیر جو یہ فاعل ہے یہ بنے گی پہلے ذوالحال، طالباً یہ صیغہ صفت ہے۔ ایک قاعدہ یہ بھی سمجھتے ہوئے چلیں کہ یہاں پر جو طالباً ہے اس میں ہوا ضمیر نہیں نکلے گی بلکہ انا ضمیر نکلے گی، کہ صیغہ صفت سے پہلے جو اسم ہوگا، جو ضمیر ہوگی، ویسی ہی ضمیر اس صیغہ صفت میں نکلے گی۔ تو یہاں طالباً اس میں فاعل ہے، صیغہ واحد مذکر اسی وجہ حال بننے کی وجہ سے منصوب ہے، اس میں انا کی ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، لام حرف جار الثوابی مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا طالباً اس میں فاعل کے، طالباً اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ حال ہو جائے گا اجبتو میں تو ضمیر سے، تو ضمیر ذوالحال اپنے حال سے مل کر اجبتو کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ لفظاً خبریہ اور جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ اس کے بعد ولا اذکر الا ما جزم بصحته اہل الترجیح من غیر اطناب، واو حرف عطف پہ اس کا عطف ہوگا اجبتو پر، لا یہ نافیہ ہے فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، اذکر فعل مضارع لا اذکر فعل مضارع منفی معروف، صیغہ واحد متکلم، اس میں انا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، الا حرف استثناء، ما کو چاہیں موصولہ بنا لیں یا موصوفہ بنا لیں، جزمہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، با حرف جار صحت مضاف، یہ ضمیر مضاف الیہ ہم نے بتایا تھا اسم کے ساتھ جو ضمیر آتی ہے مجرور متصل کہلاتی ہے، تو مضاف الیہ سے مل کر با جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا جزامہ فعل کے، اہل و مضاف الترجیح مضاف الیہ مضاف الیہ سے مل کر جزامہ کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما موصول کا صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر، ٹھیک ہے، موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ مستثنی مفرغ ہو کر یہ بن جائے گا مفعول بھی اذکر فعل کا، کیونکہ اس کا فاعل مل گیا ہے، اب مفعول بھی ہی چاہیے تو یہ بن جائے گا مفعول بھی۔ اچھا، ہم نے اس کو مستثنی مفرغ اس لیے بنایا ہے کیونکہ مستثنی مفرغ کے لیے جو 3 شرائط ہیں، 2 تو اس کے لیے ایک دم ضروری ہیں اور تیسری جو شرط ہے وہ پائی بھی جاتی ہے وہ اور نہیں بھی پائی جاتی ہے، ایک یہ کہ یہ الا کے بعد ہے، دوسرا یہ کہ یہ مستثنی من اس کا لفظوں میں موجود نہیں، تیسرا یہ کہ کلام غیر موجم میں واقع ہے، تو اسی لیے اس کو مستثنی مفرغ کر کے مفعول بھی بنا دیا۔ اب فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ، اچھا یہاں پر من غیر اطناب بچا، من حرف جار غیر مضاف اطناب مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر من جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا اذکر فعل کے، اذکر فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ وسمیتہ نور الایضاح ونجات الارواح، واو حرف عطف،
سما یسمی تسمیہ باب تفعیل سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے نام رکھنا۔ دیکھیے اگر اس کا معنی نام رکھنا ہو تو ایسی صورت میں اس کے لیے دو مفعول آتے ہیں، لیکن اگر اس کا معنی ذکر کرنا ہو، ذکر کرنا مراد ہو، تو ایسی صورت میں یہ ایک مفعول آتا ہے، جیسے کہ ہدایت النو میں مثال موجود ہے، فعل و معلم یسمى فاعلہ، تو فاعلہ نائب فاعل بن رہا ہے، وہ نائب فاعل وہ مفعول بھی ہی ہوتا ہے جو اس کے در پر لا کر رکھ دیا جاتا ہے۔ تو اتنا سمجھیں کہ یہاں پر جو ہے اگر سما یسمی سے نام رکھنا مراد ہو تو ایسی صورت میں دو مفعول چاہیے اس کو، تو اسی لیے اس کے لیے دو مفعول آیا ہے۔ تو سمیتو فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر، صیغہ واحد متکلم، اس میں تو ضمیر مرفوع متصل، بارز کا فاعل ہو ضمیر مفعول بھی اول، نور الایضاح معطوف علیہ، واو حرفیات، نجات الارواح معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر سمیتو فعل کا دوسرا مفعول بھی، سمیتو فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد واللہ اسأل ان ينفع به عبادہ ويديم به الافادۃ، اس کی ترکیب ہے واو حرفیات، اللہ کلمہ جلالت مفعول بھی مقدم، یہاں دیکھیں لکھا مفعول بھی کو حصر کے لیے جو ہے مقدم کر دیا، جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس میں بھی حصر کے لیے جو ہے مقدم کیا گیا۔ تو ہم جو پہلے قاعدہ بتاتے یہاں پر آئے ہیں کہ شروع میں کوئی معدب باللام اسم آ جائے یا ضمیر مرفوع منفصل آ جائے یا کسی کا نام آ جائے تو بنتا ہے مبتدا، لیکن ہم اسے مبتدا یہاں بنا کیوں رہے ہیں؟ مبتدا اس لیے نہیں بنا رہے ہیں کہ اس کے بعد فعل ہے، اور اس فعل میں جو ضمیر ہے وہ اللہ کلمہ جلالت کی طرف لوٹنے والی نہیں ہے، بلکہ وہ ضمیر دوسری ہے، اسی وجہ سے اس کو مفعول بھی یہاں بنایا جا رہا ہے۔ تو اللہ کلمہ جلالت مفعول بھی مقدم، اسألو فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں انا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، ان یہ وہی ہے جو فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، ینفع فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل راجع بسوء اللہ کلمہ جلالت، با حرف جار ہی ضمیر مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ینفع فعل کے، عبادہ مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی ینفع فعل کا، ینفع فعل اپنے فاعل اور متعلق اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، کیونکہ یدیمہ به الافادہ کا عطف ہے اس پر، واو حرف عطف، یدیمہ فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل راجع بسوء اللہ کلمہ جلالت، با حرف جار ہی ضمیر مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا یدیمہ فعل کے، الافادۃ مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مفرد کی تعویل میں ہو کر جو ہے یہ اسألو فعل کا مفعول بھی، اسألو فعل اپنے فاعل مفعول بھی مقدم اور مفعول بھی مؤخر سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، لفظاً خبریہ معنن انشائیہ ہوا۔ تو یہاں تک ہم نے ترجمہ اور ترکیب پڑھ لی ہے، اور اب آگے انشاءاللہ الرحمن کتاب الطہارہ سے اس کا درس شروع ہوگا مع ترجمہ و ترکیب۔ تو یہاں تک ہو گیا، انشاءاللہ کل کتاب الطہارہ سے شروع ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔